نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ غسل کا بیان یعنی نہانے کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں ہم لوگوں نے غسل کے فرائض اور غسل میں کتنی سنتیں ہیں اور غسل کا سنت طریقہ کیا ہے پڑھا تھا۔ غسل کی کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ پہلا کلی کرنا، اگر روزے میں نہیں ہے تو غرغرہ کے ساتھ 3 بار کلی کرنا، اسی طرح 3 بار ناک میں پانی چڑھانا اور پھر پورے بدن میں پانی بہانا۔ یہ تو فرض ہیں، یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے کہ کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے لیکن غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تو کن کن صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اور کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں۔ میرے خیال سے جتنا بتاؤں گا اتنی ہی میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال ہے کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے؟ جواب، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ مثال کے طور پر جو بھائی شادی شدہ ہے، شادی کیا ہے، بیوی والا ہے، جب کبھی وہ اپنے بیوی کے ساتھ ملنے کے لیے جائے تو انسان کے یعنی مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے جو قطرہ پانی کا نکلتا ہے اور پھر عورت کے رحم میں جاتا ہے اور پھر وہاں کچھ پروسیس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پانی کے قطرے کے مرد کے بدن سے نکلنے کو، شہوت کے ساتھ نکلنے کو، ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ اگر وہ قطرہ نکلے، چاہے بیوی کے ساتھ ملنے سے ہو یا پھر اور کوئی دوسرے طریقے سے بھی اگر کوئی اس قطرے کو، پانی کو نکالے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک صورت ہوئی۔ اور دوسرا ہے احتلام۔ احتلام جس کو بہت سارے ہمارے دوست سمجھ جائیں گے، نائٹ فیل کہتے ہیں۔ جو عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جو بالغ ہوتا ہے، کبھی نہانے کی حاجت اسے سونے کے ہی درمیان ہو جاتی ہے، ایسے میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بیوی سے ملتا ہے انسان تو انسان کے ملنے کی بنیاد پر اور ہم بستری کرنے کی بنیاد پر، یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی بنیاد پر بھی عورت پر اور مرد پر دونوں پر، عورت پر اور مرد پر دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیض سے فارغ ہونا، حیض سے فارغ ہونا، جو بہنیں، جو مائیں بالغ ہوتی ہیں، مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس کو پیریڈ کا کہا جاتا ہے، اس پیریڈ میں ان پر نماز وغیرہ بھی معاف ہوتی ہے۔ اس پیریڈ میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ پیریڈ کا جو ٹائم ہے وہ 10 دن ہے۔ جب وہ فارغ ہو جائے یعنی 10 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، وہ خون آنا بند ہو جائے، حیض یعنی جو پیریڈ کا ٹائم آتا ہے اس سے جب وہ فارغ ہو جائے، وہ خون آنا بند ہو جائے، اب ان پر نہانا فرض ہے۔ جب تک وہ ٹائم رہتا ہے اس ٹائم میں ان پر نہانا فرض نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اب نہیں آ رہا ہے تو اب اس کو نہانا پڑے گا، اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس کا خون جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کا
بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں تک، اس کی مدت 40 دن تک بھی ہے، وہ خون آتا رہتا ہے، وہ ناپاک خون ہوتا ہے. جب وہ خون آنا بند ہو جائے اب اس پر بھی نہانا فرض ہو جاتا ہے. تو کن کن صورتوں میں؟ منی کا نکلنا، یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملے تو وہ پانی کا قطرہ جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے شہوت کے ساتھ، چاہے وہ بیوی سے ملنے کی صورت میں ہو یا کوئی انسان کسی بھی طریقے سے وہ پانی نکالے، شہوت یعنی جوش کے ساتھ جو نکلتا ہے، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. احتلام یعنی نائٹ فیئر سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت کے ساتھ ملنے کے ٹائم میں مرد کے عورت کے ساتھ ملنے کی بنیاد پر عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح حیض یعنی پیریڈ کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح نفاس یعنی نفاس کا خون بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون بند ہونے کے بعد پر نہانا فرض ہو جاتا ہے. سوال: کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ جواب: جمعہ کے دن جمعہ کے لیے، عید کے دن، اسی طرح بقرہ عید کے دن، اسی طرح حاجیوں پر عرفہ کے دن، اور حاجیوں کے لیے احرام باندھتے وقت جب وہ مکہ کے حدود میں پہنچتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں نا، وائٹ کپڑا پہنتے ہیں، وائٹ اوڑھتے بھی ہیں، اس کو احرام کہتے ہیں. تو احرام باندھنے سے پہلے بھی نہانا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح جمعہ کے لیے اور عید اور بقرعید کے لیے بھی نہانا سنت ہے. سوال: کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ مستحب یعنی اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. جواب: وقوف عرفات، جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں جب ٹھہرتے ہیں نا تو وہاں نہانا مستحب ہے، اس کے لیے نہانا. وقوف مزدلفہ، اسی طرح مزدلفہ میں بھی وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا، اس دن بھی نہانا مستحب ہے. حاضری حرم یعنی جب حرم میں حاضری ہو، مکہ شریف میں حاضری ہو، تب اس کے لیے بھی نہانا مستحب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دینے کے لیے جائے تب بھی نہائے، یہ بھی مستحب ہے. طواف کے لیے نہائے، یہ بھی مستحب ہے. دخول مینا یعنی میدان مینا میں جب قربانی کے لیے حاجی جاتے ہیں اس وقت کے لیے بھی نہانا. اسی طرح تینوں جمروں میں کنکریاں مارنے کے لیے نہانا. شیطان کے مارنے کی الگ الگ جگہ متعین ہے، ان پر کنکر مارا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی نہانا مستحب ہے. شب برات کو، بڑی رات، جتنی بھی بڑی رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے کہ نہیں. اسی طرح عرفہ کی رات، عرفہ کی رات نہیں، 9 محرم کو ہے نا، 9 محرم کو. اسی طرح مجلس میلاد شریف یعنی اگر کہیں پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، میلاد پاک ہو رہا ہے تو ایسے محافل کے لیے، جتنے بھی مجالس خیر ہیں تمام محافل کے لیے نہانا بھی مستحب ہے. جو یہاں کہا گیا نا عرفہ کی رات، ٹھیک ہے، 10ویں کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ عرفہ کا حاجیوں کے لیے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ محرم نہیں بلکہ ذی الحجہ، قربانی سے دن پہلے، ٹھیک ہے. اسی طرح مردہ نہلانے کے بعد، میت کو نہلانے کے بعد بھی جو نہلاتا ہے نا اس کا نہانا مستحب ہے. مجنون کو جنون جانے کے بعد، کسی کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ چکر آ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہو جاتی ہے، وہ اپنے حالت میں ہی نہیں رہتا، جیسے مرگی وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، مرگی کی بیماری ہوتی ہے نا. تو مجنون کو جنون جانے کے بعد، اسی طرح غشی سے افاقہ کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، پی لیا ہو جم کے اور نشے میں فل دھت ہے اس کے جانے کے بعد،
گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ایک انسان گناہ کر لیا، اب اس سے توبہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی نہانا مستحب۔ نیا کپڑا پہننے کے لیے، عید کے لیے نیا کپڑا پہنتے ہیں، اسی طرح اگر اور دنوں میں بھی پہنتے ہیں تو اس کے لیے نہانا بھی مستحب ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد، لمبا سفر کہیں گئے تھے، واپس آئے، اب نہاؤ مستحب ہے۔ استحاضہ بند ہونے کے بعد، یعنی عورت کا جو پیریڈ کا ٹائم ہے ہائیسٹ 10 دن ہوتا ہے، 10 دن سے زیادہ بھی اگر خون آنے لگ جائے، 12 دن 15 دن 20 دن، تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ وہ حیض نہیں رہتا، پھر استحاضہ ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے خون وہ پھر آتا ہے، تو اب اس کے بعد بھی نہانا مستحب ہے۔ نماز کسوف، نماز کسوف اور نماز خسوف، چاند گرہن لگتا ہے نا، سورج گرہن لگتا ہے نا، تو نماز کسوف اور نماز خسوف، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جب لگتا ہے تب بھی نہانا مستحب ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ نماز استسقاء، جب پانی نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، برسات کے لیے لوگ میدان میں جمع ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی نہانا مستحب ہے۔ خوف، کیا خوف ہو، مثال کے طور پر گھر میں کسی کا خوف ہو، ظالم کا خوف ہو، یا اور بھی دوسری طرح کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، کوئی بھی طرح کا خوف ہو۔ اسی طرح تاریکی ہو، پہلے زمانے میں کرنٹ کا سسٹم نہیں تھا، انسان گھروں میں بھی رہنے کے باوجود بھی اندھیرے میں رہتا تھا، تاریکی میں رہتا تھا، اور سخت آندھی ہو، مثال کے طور پر برسات کا موسم ہے لیکن کبھی کبھی آندھی ایسی تیز آتی ہے سب اڑا لے جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے سب۔ ایسے وقت میں، اور ایسے وقت میں آذان بھی دینا اچھا ہے۔ آندھی جب آئے، بہت زیادہ طوفان آئے تو آذان دو، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے آندھی اور طوفان کم ہو۔ بدن پر نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، بولتے ہیں نا کہ پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا، باتھ روم گیا تھا گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس طرح اگر کپڑے میں لگے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں لگے تو نہا لینا چاہیے، اور یہ نہ معلوم ہو کس جگہ ہے، یعنی گندگی کس جگہ ہے تو نہا لینا چاہیے۔ ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نوٹ، گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے، گھٹنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض دفعہ جو انڈر پر کسی کے سامنے نہاتے ہیں نا بچے، انڈر ویئر پر نہاتے ہیں نا وضو خانے میں یا غسل خانے میں، درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ غسل خانے میں دروازہ بند کر کے نہا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی حیا فرماتا ہے۔ نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کرے، ناپاک کپڑا ہو جس میں پیشاب یا پاخانہ لگ جائے یا کوئی اور چیز لگ جائے، اب اسی کو پہن کر نہانا یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پہلے پاک کر لیں پھر اس کپڑے پر نہا سکتے، سمجھ گئے؟ تو ان جگہوں پر جو میں نے ابھی بتایا، نہانا، غسل کرنا مستحب ہے، اور سنت جمعہ، عیدین اور احرام باندھتے وقت اور عرفہ کے دن سنت ہے۔ باقی جو میرے فرائض ہیں، یعنی جو بتائے نا 3 فرائض ہیں غسل کے، وہ خاص طور سے یاد رکھیں، غسل کا سنت طریقہ یاد رکھیں، اور کن جگہوں پر یا کن صورتوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان صورتوں میں خاص طور سے یاد رکھیں۔ اگر ایسی حالت پیش آ جائے تو غسل کے فرائض ادا کر کے ہی غسل کریں۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے اور آپ نے غسل کے فرائض ادا نہیں کیے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی عبادتیں بھی نہیں ہوں گی، آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے اسلامی شریعت کے مطابق اور جو مسائل ہمارے علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔